العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولیاء بعض. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تمہارے ذمے ان کی مدد لازم ہے، سوائے اس قوم کے مقابلے میں کہ ان میں اور تم میں کوئی معاہدہ ہو. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نیز جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مسلمان ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بہترین رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منکم. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تم لوگوں ہی میں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ کے فیصلے کے مطابق رشتہ دار ایک دوسرے سے میراث کے زیادہ حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ
ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ آوو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایوا مصدر ہے، باب فعال، معنی پناہ دینا، جگہ دینا۔ من ولایتہم، ولایہ عربی میں حمایت، نصرت، مددگاری، قرابت، سرپرستی اور اس سے ملتے جلتے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض نے ولایت سے وراثت مفہوم لیا ہے، یعنی تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز نہیں ہے۔ استنصار باب استفعال، معنی مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ اولو الارحام، اہل قرابت، رشتہ دار۔ ارحام یہ رحمن کی جمع ہے، وہ رشتہ دار جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ متعلق ہوں۔ وجوہ اعراب بہت آسان ہیں، مختصراً ہم بتا رہے ہیں۔ اولئک بعضهم، اولئک مبتدا ہے اور خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے، بعضهم اولیاء بعض، بعضهم یہ پھر مبتدا، اولیاء بعض یہ خبر، اور یہ پورا جملہ اولئک کی خبر ہے۔ ولم یہاجروا، بعض نے کہا ہے یہ واو حالیہ ہے۔ ما لکم، ما نافیہ ہے اور لکم جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور من شے، من شیء یہ مبتدا مؤخر ہے، من یہ زائدہ ہے، حتیٰ یہ ناصبہ ہے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ یہ جملہ شرط ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ یہ جواب شرط ہے۔ علیکم یہ فا جزائیہ ہے اور علیکم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، النصر یہ مبتدا مؤخر ہے۔ بینکم و بینہم معطوف معطوف علیہ مل کر یہ خبر مقدم ہے، میثاق یہ مبتدا مؤخر ہے۔ واللہ اللہ یہ مبتدا ہے، بصیر خبر ہے، بما تعملون یہ جار مجرور مل کر بصیر سے متعلق ہے۔ ان لا ہے، ان ناصبہ ہے، لا تفعلوا یہی وجہ ہے کہ یہاں نون اعرابی محذوف ہے۔ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، الا تفعلوا یہ جملہ شرط ہے، تکن یہ جواب شرط ہے، اسی بنا پر تکن یہ حالت جزمی میں ہے۔ تکن یہ فعل ناقص ہے، فتنۃ یہ معطوف علیہ ہے اور فساد کبیر یہ معطوف ہے، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ تکن کا اسم ہے، اور فی الارض یا تو اس کی خبر ہے یا یہ کہ خبر نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے یہ تکن تامہ ہے۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک مبتدا ہے، ہم یہ ضمیر فصل ہے، المؤمنون یہ خبر ہے، حقا یہ بربنائے مفعول مطلق منصوب ہے، لہم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، بعد والا جملہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ یہ مبتدا ہے اور بعد والا جملہ بعضهم اولیٰ ببعض یہ خبر ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے، بعضهم مبتدا ہے، اولیٰ ببعض، ببعض یہ جار مجرور مل کر اولیٰ اس میں تفضیل سے متعلق ہے اور پھر بعضهم کی خبر ہے۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، علیم خبر ہے، بکل شیء
یہ علیم سے متعلق ہے۔ اب ہم آیات کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ ہماری تشریح باقی تھی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم سے۔ چنانچہ یہاں آیت کریمہ میں کہا گیا ہے لولا کتاب من اللہ، اللہ کا نوشتہ۔ اس نوشتے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ جل شانہ نے الکتاب میں چونکہ یہ لکھ دیا تھا کہ مال غنیمت امت مسلمہ کے لیے حلال ہوں گے، جس میں قیدیوں سے فدیہ لینا بھی شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب روک لیا۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عطا اور حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ اور حضرت اعمش رحمہم اللہ سے یہ بات نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ مفسر ابن جریج نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور بھی متعدد اقوال ہیں جس کو ہم طوالت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا محمد ابن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ جب تک کسی گروہ کو اپنے احکام سے مطلع نہیں کر دیتے اس حکم کی خلاف ورزی پر عذاب نہیں دیتے، اور پہلے سے ان جنگی مصالح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا اور تنبیہ کرنے پر اکتفا فرمایا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، لیکن تمہارے لیے ہم نے اسے حلال کر دیا ہے، اس لیے تم شریعت کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیدیوں سے متعلق احکام بیان نہیں فرمائے ہیں، لیکن سورہ محمد آیت نمبر 4 میں وضاحت فرما دی گئی کہ جب اچھی طرح دشمن کی کمر توڑ دو تو اب قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں، پھر ان قیدیوں کے ساتھ چاہے احسان کا معاملہ کرو اور یوں ہی رہا کر دو یا فدیہ لے کر رہا کرو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اس کے علاوہ 2 صورتیں اور ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، وہ یہ کہ قیدیوں کو معاشرے کا حصہ بناتے ہوئے غلام اور باندی بنا لیا جائے اور اس حیثیت سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور اگر کسی قیدی کو قتل کرنا مصلحت کا تقاضا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے
ان میں بعض وہ بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں زبردستی اہل مکہ میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے رفقا سے فرما دیا تھا کہ بنو ہاشم زبردستی جنگ میں لائے گئے ہیں، لہذا اگر کوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پا لے تو انہیں قتل نہ کرے۔ چنانچہ جب بدر کے قیدیوں سے فدیہ وصول کیا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو مسلمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے مسلمان ہونے سے اللہ واقف ہے، اگر بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارثہ بن عبد المطلب نیز اپنے حلیف عقبہ بن عمرو کے بارے میں فرمایا کہ ان کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، اس لیے ان کا فدیہ بھی زیادہ مقرر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فدیہ بھی ادا کیا اور ان حضرات کا بھی، اور لوگوں کا فدیہ تو 40 اوقیہ تھا لیکن ان کا فدیہ 80 اوقیہ مقرر ہوا، اور ان سے مزید 20 اوقیہ لیا گیا، کیونکہ اہل مکہ کے لشکر کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری جن لوگوں کی طے ہوئی تھی ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس مد میں انہوں نے 20 اوقیہ رکھ رکھا تھا جو جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی ان سے وصول کر لیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے مجھے اس حال میں چھوڑا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں قریش کے سامنے ہاتھ پھیلا کر زندگی گزاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سونا کہاں ہے جو آپ نے اپنی بیوی ام فضل کے پاس رکھ چھوڑا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سا سونا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سونا جو آپ نے ان کو حوالہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس بار میرے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی، اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس واقعے سے وہی باخبر ہو سکتا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خطاب کیا گیا کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو فدیے کی اس معمولی رقم کی ادائیگی سے رنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں اس سے بہتر بدل عطا فرمائیں گے اور آخرت میں مغفرت سے نوازیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمایا کہ دولت بھی عطا فرمائی اور زمزم کی خدمت سے بھی نوازا، جو مجھے تمام اہل مکہ کی دولت سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور میں اب اپنے پروردگار کی مغفرت کا منتظر ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما